بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پرفتن دور میں اور اس گناہ پرور ماحول میں ایک مسئلہ کثرت سے پیش آتا ہے، شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں جن کے شوہر کسی مجبوری کی وجہ سے ان کے پاس نہیں رہ سکتے اور اس شہر میں نہیں رہ سکتے جس شہر میں ان کی بیویاں موجود ہیں، یا اس ملک میں نہیں رہ سکتے جس ملک میں ان کی بیویاں موجود ہیں، بلکہ دوسرے ممالک میں، دوسرے ملکوں میں جا کے قیام پذیر ہیں یا کسب معاش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ان عورتوں کے لیے یہ مسئلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ شیطان ان کے نفس کو اپنے قابو میں اتنا کر چکا ہے کہ وہ اپنی شہوت مٹانے کے لیے آج کل پیسے خرچ کر رہی ہیں کہ کوئی عورت سیکس ٹوائز لے کے اس سے اپنی شہوت کو پورا کر رہی ہے، کوئی دوسرے راستے کی طرف یعنی اپنے شوہر کے دوستوں کے ساتھ ان کو پیسے دے کے اپنی شہوت کو پورا کر رہی ہے، اپنی شہوت کو مٹا رہی ہے، یا وہ عورت فحش فلمیں دیکھ کے اپنی جوانی کو، اپنی عاقبت کو، ان سب چیزوں کو برباد کر رہی ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو اس کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر اب کیا حکم لاگو ہوتا ہے؟ آیا کہ یہ کرنا درست ہے یا نہیں، یا اس گناہ کا ذمہ دار شوہر ہوگا، یا اس گناہ کی ذمہ دار صرف اور صرف عورت ہوگی، یا اس گناہ کا ذمہ دار بیچ میں پڑنے والا وہ مرد جس کو پیسے دے کر اپنی شہوت مٹانے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے وہ ہوگا، یا وہ ٹوائز ہوں گے جن کے ذریعے عورت اپنی شہوت کو مٹا رہی ہے۔ اب عورتیں کون کون سی ہیں بیچ میں؟ ایک تو وہ عورتیں جن کی شادیاں ہی نہیں ہوئی، عمریں بیتتی جا رہی ہیں، عمریں گزرتی جا رہی ہیں۔ کچھ وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں، پہلے تو بر مل گئے لیکن طلاق ہونے کے بعد اب ان کو کوئی ڈھنگ کا رشتہ، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل پا رہا۔ اب جبکہ ایک چیز کا ذائقہ وہ چکھ چکی ہیں، ایک چیز کا مزہ وہ لے چکی ہیں، اب اس سے ان کی شہوت کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ وہ عورتیں اس چیز میں لگی ہوئی ہیں، وہ خواتین اس گناہ میں ملوث ہیں، اور کچھ کالج اور یونیورسٹیز کی لڑکیاں جو اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنے اندر لیتے ہوئے، کچھ فحش فلمیں دیکھتے ہوئے، کچھ کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہوئے، اس چیز کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس چیز میں پڑتی جا رہی ہیں، یعنی شہوت میں پڑتی جا رہی ہیں، اور شہوت ان سے کنٹرول نہیں ہو پاتی اس مخلوق تعلیمی اداروں کی وجہ سے جس سے ان کے ماحول کو خراب کر دیا گیا ہے، ان شیطانی چالوں کی وجہ سے، جس میں بلو پرنٹ میڈیا بھی آ جاتا ہے، جس میں فحش فلمیں بھی آ جاتی ہیں، جس میں پورن ویب سائٹس بھی آ جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کی بدولت وہ اپنی شہوت کو کنٹرول نہیں کر پاتی۔ تو اب اس میں ذمہ دار ہے کون؟ اس میں گناہ کا دار و مدار ہوگا کس پہ؟ تو پہلی چیز تو یہ سنیے کہ وہ عورت جن کے شوہر اس ملک سے باہر ہیں جس میں ان کی بیویاں رہ رہی ہیں، اس شہر سے باہر ہیں جس میں ان کی بیویاں رہ رہی ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے شوہر نہیں رہ پاتے، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بہترین زندگی دینے کے لیے، ہر طرح کی آسائش دینے کے لیے کسب معاش میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے پاس نہیں رہ پاتے۔ اس صورت میں بیویاں اپنے شوہر کے دوستوں سے یا کسی اور ان لڑکوں سے جو آج کل پیسوں کے لیے یہ کام کرنے پر مجبور ہیں، وہ ان کے ذریعے اپنی شہوت کو پورا کرے، تو یہ یاد رکھیں کہ اس عورت کا ٹھکانہ اصل میں جہنم ہی ہے۔ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین دنیا کی متاع وہ نیک اور پاک باز بیوی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک اور پاک باز بیوی دے دی، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پوری کی پوری دنیا دے دی۔ دوسری جگہ پر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا
کہ بہترین بیوی وہ ہے جو کفایت شعاری سے چلے، اور جب اس کا شوہر اسے کوئی قسم دے تو وہ اس کی قسم کو پورا کرے، اور جب وہ اس کے پاس نہ ہو، اس کے پاس سے غائب ہو، تو وہ اپنی عزت نفس کی اور اپنی فرض کی حفاظت کرے، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تو اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا پتہ چلا کہ وہ عورت ہی سراسر ذمہ دار اور گناہ گار ہوگی۔ ایک یہ کہ ان چیزوں پر نہ چلتے ہوئے جو آپ علیہ السلام نے تعلیم دی، اور اپنے نکاح کا پاس نہ رکھتے ہوئے ایک نکاح کا جو اصول ہے، ایک نکاح کا جو تقاضا ہے، اس نے اس چیز کو ہی نہیں پورا کیا۔ نکاح کا جو تقاضا ہے کہ شوہر کی وفادار رہنا، شوہر سے محبت رکھنا، چاہے شوہر پاس موجود ہو یا نہ ہو، اس نے اس چیز کا پاس نہیں رکھا، اس نے اللہ کی، آپ علیہ السلام کی تعلیم کا پاس نہیں رکھا، لہذا اصل ذمہ دار جو ہوگی وہ عورت ہی ہوگی۔ دوسرا گناہ کیا ہوگا کہ شوہر جو کسب معاش میں لگا ہوا ہے، اتنی محنت کے باوجود، اتنی محنت کے بعد جو پیسہ اس کو حلال چیزوں میں اور درست چیزوں میں خرچ کرنے کے لیے دیتا ہے، وہ وہی پیسہ سیکس ٹوائز خریدنے میں لگائے، وہ وہی پیسہ کسی دوسرے مرد کو، نامحرم کو دے کر اپنی شہوت مٹانے میں لگائے، اس چیز کا گناہ، اس پیسے کو حرام جگہ پہ لگانے کا گناہ، اس کی ذمہ دار بھی وہ وہی عورت ہوگی۔ تو پتہ اس سے یہ چلا کہ ہر جگہ سے وہ ذمہ دار صرف اور صرف عورت ہے۔ دوسری، وہ خواتین جو طلاق یافتہ ہیں، جن کی طلاقیں ہو چکی ہیں، اب ان کو اچھے رشتے اور مناسب جوڑ نہیں مل پا رہے، اب وہ اپنی شہوت کو پورا کر رہی ہیں، تو اس کا ذمہ دار اصل میں ماں باپ ہوں گے، جنہوں نے ان کی شادیاں کرنے میں دیر کی۔ اگر دیر ماں باپ کی طرف سے نہیں ہوئی تو اس کی بھی ذمہ دار وہ لڑکیاں ہوں گی، وہ معاشرہ ہوگا جس نے ان لڑکیوں کو اس راستے پر نکلنے میں مجبور کیا، اس راستے میں نکلنے پر مجبور کیا، ایسے طریقے پرووائڈ کیے کہ وہ اس راستے پر چل سکے، ان کو صحیح طریقہ، صحیح راستہ نہیں دکھایا، وہ معاشرہ، وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ گناہ لڑکی پر بھی ہوگا، اس طلاق یافتہ خاتون پر بھی ہوگا، لیکن ساتھ میں پورے وہ لوگ جو اس پہیے کو، ساتھ میں وہ سارے لوگ